بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خاتمہ میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 3 فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل مکمل ہوئی جس میں توابع کا بیان ہے۔ دوسری فصل بالکل مختصر ہے اور اس کے اکثر مضامین، اکثر باتیں اس کی وہ ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، شاید ہی کوئی نئی بات اس میں ہوگی۔ اس میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہے۔ تو ان کی تعریفیں، ان کے احکام آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں منع صرف کے سببوں میں سے کوئی سبب بھی نہ پایا جائے، یا تو کوئی بھی نہ پایا جائے یا کوئی ایک آدھ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام نہ ہو سکتا ہو، تو پھر بھی وہ منصرف ہی رہے گا۔ غیر منصرف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو منع صرف کے 2 سبب ہوں یا ایک ہو جو 2 کے قائم مقام ہے، اور کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 2 ہونے چاہیے یا ایک ہونا چاہیے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اب کل اسباب جو منع صرف کے ہیں وہ 9 ہیں۔ منع صرف کے اسباب کل 9 ہیں جن کو اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں حاشیے میں وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اشعار بندہ یاد کر لے تو آسانی سے وہ بات یاد ہو جاتی ہے۔ موانع الصرف 9 كلما اجتمعت 2 منها فما للصرف تصویب، کہ صرف کے موانع، مانع کی جمع ہے نا موانع، یعنی صرف کو منع کرنے والے، منصرف پڑھنے سے منع کرنے والے امور جو ہیں، کام جو ہیں وہ 9 ہیں۔ 9 ہیں۔ کلما اجتمعت، جب بھی جمع ہو گئے، 2 منہا، ان میں سے 2، 2 اصل میں 2 ہیں۔ فما للصرف تصویب، تو پھر وہاں منصرف پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ عدل و وصف و تأنیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب، 7 اس میں آ گئیں۔ والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ یہ اس طرح 3 اشعار میں انہوں نے مکمل مسئلہ اور حکم شرعی بھی، حکم نحوی اس کا بیان کر دیا کہ جب یہ آ جائیں گے تو پھر اس کو منصرف پڑھنا، اس کلمے کو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ جو 2 جو ایسے ہیں جو ایک ہی ان میں سے 2 کے قائم مقام ہے، ان میں سے ایک تو تانیث بالالف ہے، الف مقصورہ یا الف ممدودہ والی جو تانیث ہوتی ہے، تو یہ بھی اکیلا ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح جمع منتہی الجموع، جس سے مزید آگے جمع نہ بنتی ہو، یہ بھی اکیلی 2 کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ مثالیں دیتے ہیں، یہ آپ کو مختلف قسم کی مثالیں دے کر بتائیں گے تاکہ آپ کو پہچان حاصل کرنا آئے، آپ غور کرنے پر معلوم کر سکیں کہ اس میں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، اور منصرف ہے تو کیوں، غیر منصرف ہے تو کیوں۔ 9 سبب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ لیکن جمع سے مراد مطلق جمع نہیں، جمع منتہی الجموع ہے۔ معرفہ سے مراد بھی ساری قسمیں نہیں بلکہ علم، ایک قسم مراد ہے۔ اب ان کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے عمر میں، عمر اس میں ایک تو عدل ہے اور ایک اس میں علمیت ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ 4 نمبر حاشیہ دیکھو۔ عدل کا معنی ہے اسم کے مادے کا صرف کے قاعدہ کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جانا۔ کیا مطلب اصلی صورت سے نکالا جانا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک حالت تھی نا پہلے اس کی اصلی، اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا گیا لیکن کسی صرفی قاعدے کے بغیر، اسے کہتے ہیں عدل۔ عمر اصل میں عامر تھا،
عمر اصل میں عامر ہے، الف کو حذف کر دیا گیا ہے، عین کو ضمہ دے دیا گیا ہے، میم کو فتحہ دے دیا گیا ہے، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کر گئے ہیں نا، اور کوئی صرفی قاعدہ یہاں استعمال نہیں ہوا، اہل زبان نے اس طرح کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اس میں جس طرح وہاں بنا میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک مبنی من ہو اور ایک مبنی ہوتا ہے جس سے بنایا جائے اور جسے بنایا جائے، اسی طرح یہاں ایک وہ ہوگا جس سے پھیرا گیا، عدل کا معنی پھیرنا، اسے کہیں گے معدول عنہ، اور جس کو پھیرا گیا اسے کہیں گے معدول۔ عدل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معدول عنہ اور ایک معدول، تو عمر معدول ہے اور عامر معدول عنہ ہے اس کا، جس سے اسے پھیرا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ثلاث اور مثلث قرآن کریم میں ہے نا، مثنا و ثلاث و رباع، تو یہ مثنا یا مثلث، ثلاث یا رباع، خماس، سداس وغیرہ، تو یہ جو سارے الفاظ ہیں ان میں بھی منع صرف کے دو سبب پائے گئے ہیں، ایک تو صفت اور دوسرا عدل۔ صفت تو یہ ہے نا کہ یہ مثلاً ایک خاص گنتی کو بیان کریں نا، حالت ہے ایک، تو یہ صفت ہوں گے۔ اور عدل کس طرح ہیں کہ ثلاث کا ترجمہ ہوتا ہے تین تین، ثلاث کا ترجمہ کیا ہے؟ تین تین، مثلث کا بھی یہی ہے، رباع کا معنی ہے چار چار، تو ان کا معنی بتا رہا ہے کہ یہ ثلاث جو ہے نا یہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن، دو مرتبہ تھا، ثلاثتن ثلاثتن۔ رباع جو ہے یہ اصل میں اربعتن اربعتن تھا، تو ان کو اس سے پھیر کر ثلاث بنایا گیا ہے، اصلی حالت سے پھیرا گیا ہے کسی صرفی قاعدے کلیے کے بغیر، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ طلحہ میں تانیث ہے اور علم، طلحہ نام ہے نا، مرد کا نام ہے، اور تانیث بھی ہے، اس میں تائے تانیث آئی ہوئی ہے، یہ دونوں مل کر اس کو غیر منصرف بنا رہے ہیں۔ زینب میں ایک تو تانیث معنوی ہے، ایک ہوتی ہے تانیث لفظی اور ایک ہوتی ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی تو یہ ہوگی نا کہ اس میں لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت آ جائے، تائے ملفوظہ آ جائے، تائے مقدرہ ہو، الف مقصورہ و الف ممدودہ ہو، لیکن تانیث معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مؤنث کا نام ہو، وہ کسی مؤنث کا نام، تو دیکھو لفظ ہے نا، لفظ اس میں کوئی تانیث کی بظاہر علامت ہے لیکن یہ مؤنث سمجھا جائے گا کیونکہ یہ مؤنث کا نام ہے۔ اسی طرح زینب عورتوں کا نام ہوتا ہے، تو عورت کا نام ہے زینب، تو اس میں تانیث بھی ہے اور یہ نام علم بھی ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ حبلا میں تانیث ہے الف مقصورہ والی، اور یہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ والی، یہ بھی اکیلی دو کے قائم مقام ہے۔ ابراہیم یہ عجمہ بھی ہے اور علم بھی ہے، عجمہ بھی ہے اور علم بھی ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ عجمہ کا مطلب ہے کہ اسم کا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کسی معنی کے لیے وضع کیا جانا، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا، یہ مراد ہے عجمہ سے، تو یہ عجمہ بھی ہے اور علم بھی ہے۔ حضرت ابراہیم جو پیغمبر ہیں علیہ السلام، ان کا مساجد اور مصابیح، ان دونوں میں ایک ہی سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، اور وہ ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، یعنی یہ ایسے وزن پر ہیں کہ ان کی مزید آگے جمع نہیں بنائی جا سکتی، یہ بھی دو کے قائم مقام ہے۔ مسجد کی جمع ہے مساجد، طریقہ آپ نے جو قانونچہ میں پڑھا ہے وہی طریقہ استعمال ہوا ہے یہاں مصابیح میں بھی اور مساجد میں۔ بعلبک شہر کا نام ہے، اس میں اس کو کیوں غیر منصرف مانا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک ترکیب ہے، اس میں ترکیب ہے اور علم۔ ترکیب سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ترکیب کا معنی جوڑنا ہوتا ہے نا،
لیکن کیا جہاں بھی کوئی دو چیزوں کو جوڑا جائے گا تو وہ غیر منصرف کا سبب ہوگا؟ نہیں، ترکیب سے بھی خاص مراد ہے۔ دیکھو حاشیہ 6 نمبر، دو یا دو سے زیادہ کلمات کا اس طرح ایک ہو جانا کہ کوئی جز حرف نہ ہو اور نہ ہی حرف کو متضمن ہو۔ یہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے، بالکل جہاں سے نحمیر شروع ہوتی ہے نا، تو وہاں آپ نے مرکب کی قسمیں پڑھی ہیں نا، مرکب غیر مفید کی، ان میں ایک آیا ہے مرکب بنائی اور ایک مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کی تعریف میں یہی آیا تھا کہ وہ دو جزوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور کوئی ان میں سے حرف کو متضمن نہ ہو۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کریں، ان دونوں جزوں میں سے کوئی جز خود بھی حرف نہ ہو اور حرف کو متضمن بھی نہ ہو۔ یہاں بعل اور بک دونوں میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، دونوں اسم ہیں اور دونوں اپنے اندر بھی کسی حرف کو چھپائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ترکیب ہے۔ اور پھر یہ علم بھی ہے، ایک خاص شہر کا نام بن گیا ہے۔ اب احمد میں ایک تو وزن فعل ہے، وزن فعل، یہ ساتھ ساتھ ان 9 اسباب کی تعریفیں بھی آ رہی ہیں، وہ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی نہیں؟ عدل کی تعریف آ گئی، اس کے بعد آگے وصف آ گیا، اس کے بعد آگے تانیث کی تفصیل آئی، پھر عجمہ کی تعریف ہم نے پڑھی، جمع منتہی الجموع کی پڑھی، اب ترکیب کی پڑھی اور وزن فعل کی پڑھ رہے ہیں۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے؟ 7 نمبر حاشیہ دیکھو، اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو فعل کے وزنوں میں شمار کیا جاتا ہو، جیسے احمد بر وزن افعل، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں حروف عطین میں سے کوئی آ جاتا ہے، جیسے یہاں احمد میں حمزہ آیا ہوا ہے، تدمر، تدمر ایک عربی کا لفظ ہے، تدمر، اس میں تا آئی ہوئی ہے، یزید میں یا آئی ہوئی ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ وزن فعل ہیں، یعنی وہ کلمہ ان فعل وزنوں میں سے کسی وزن پر ہو جو فعلوں کا وزن ہوتا ہے عام طور پہ، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان میں سے کسی وزن پر آ جائے تو یہ وزن فعل ہے۔ اور علم ہو، جیسے احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی نام ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ احمد ہے۔ سکران، سکران میں ایک تو وصف ہے، سکران کا معنی ہوتا ہے جو بندہ حالت نشہ میں ہو، نشے کی حالت میں ہونا، یہ وصف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں الف و نون زائدہ تان آئے ہوں۔ الف و نون زائدہ تان کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف اصلیہ میں نہ ہوں، حروف اصلیہ کے علاوہ الف نون آ جائیں۔ حروف اصلیہ اس کے سین، کاف اور را ہیں، اور الف نون زائدہ تان آخر میں آئے ہوئے ہیں۔ عثمان، اس میں بھی ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا الف و نون زائدہ تان ہے۔ کچھ تفصیل بیان فرمانے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل آپ کو کتب دیگر سے معلوم ہوگی، دوسری کتابوں سے معلوم ہوگی، کیونکہ یہاں ہم نے زیادہ تفصیل ذکر نہیں کی، ابتدائی کتاب ہے، صرف نفس مسئلہ ذہن میں بٹھانا مقصود ہے کہ اسباب منع صرف کل 9 ہیں، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ان میں سے ایک ہی 2 کے قائم مقام ہیں، اور ان میں سے اگر 2 جمع ہو جائیں کسی میں، یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہے وہ جمع ہو جائے تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ غیر منصرف بنا دے گا، اور جب کوئی کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ لیکن ایک بات یہاں اور پڑھ لیں، یہ بھی غالباً میں نے پہلے آپ کو کہیں کسی سبق کے دوران بتائی ہے، لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر آپ ذہن نشین کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 76 میں آخر میں حکم لکھا ہوا ہے غیر منصرف کا اور منصرف دونوں کا، تو لکھتے ہیں کہ منصرف پر تو کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے، منصرف پر کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے، لیکن غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ ہاں اگر غیر منصرف مضاف یا معرف باللام ہو جائے تو اس پر بھی کسرہ آ جائے گا۔ تنوین تو اس صورت میں بھی نہیں نہ آئے گی، کیونکہ اضافت سے بھی تنوین گرتی ہے، الف لام سے بھی گرتی ہے، لیکن کسرہ کے آنے میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی اگر اس پر الف لام آ گیا تو۔ مثلا مررت بالاحمدی، مررت بالاحمدی، تو اگر الف لام نہ ہوتا تو ہم پڑھتے مررت باحمدہ،
وہاں حالت جری فتحہ کے ساتھ ہوتی، لیکن اب الف لام آ گیا ہے نا، آپ گویا یوں کہہ لیں کہ الف لام اور اضافت، الف لام اور اضافت غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے۔ الف لام کا آنا اور اضافت کا ہونا یہ غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیں گے، یعنی اس پر بھی کسرہ آ جائے گا اس صورت میں۔ مررت بالاحمدی یا مررت باحمدیکم، احمد کا لفظ مضاف ہے نا کم ضمیر کی طرف، تو باحمدیکم پڑھیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ سب کی تعریفیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے۔ عدل کی کیا تعریف ہے، وصف سے کیا مراد ہے، وزن فعل کسے کہتے ہیں، عجمہ سے کیا مراد ہے،